الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ خاص طور پر جو مقررین حضرات ہیں، اگر وہ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور اسی ویڈیو سے ہی وہ کم سے کم 1 گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں اسی موضوع پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے بہت مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے آج اگر دنیا میں کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عابد ہو، چاہے جتنا بھی کوئی عبادت گزار ہو، چاہے کوئی دن رات قرآن مجید ختم کرنے والا ہو، دن رات نوافل پڑھنے والا ہو، دن رات ذکر اذکار کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، روزے دار ہو، ہر سال حج کرنے والا ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ اس لیے انسان کی پوری زندگی کی عبادت اکٹھی کر لی جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ پڑی ہوئی ایک نظر کا بھی وہ عبادت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتنا مقام عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون، کسی جگہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، کسی جگہ فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ کشتی کی طرح کس طرح؟ کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ بچ گئے، اسی طرح جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اور جو کشتی پر سوار ہوں گے ان کو روشنی کی ضرورت ہے، ستاروں سے وہ روشنی حاصل کریں گے تب ہی کشتی کو چلا سکیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ستارے ہیں۔ اگر ہم کشتی پر سوار نہیں ہوتے، ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور ستاروں سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی دلی محبت ہو اور اہل بیت سے بھی دلی محبت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑیں گے
پھر بھی نہیں بچ سکیں گے، اہل بیت کو چھوڑیں گے پھر بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے دونوں پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت کے لیے اپنی پلکیں بچھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اہل بیت پلکیں بچھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھا کر باہر نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ سامنے دیکھتے ہیں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں، بچوں میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر کے نواسے کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ایک امام مسجد ہو اور وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو کیسا لگے گا؟ لوگ اس سے کیا تاثر لیں گے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی اتنی محبت تھی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اٹھایا اور پیشانی سے چومنا شروع کر دیا۔ اتنا پیار کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ بھول تو نہیں گئے ہو یہ میرا بیٹا ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں پہچان گیا ہوں، اسی لیے تو میں ان کو اٹھا کر ان کو چوم رہا ہوں، یہ آپ کا بیٹا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا نواسہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا ابو جان، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کاغذ اٹھایا اور فرمایا کہ جاؤ بیٹا ان سے لکھوا کر لاؤ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ تم میرے غلام کے بیٹے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کاغذ دیکھا تو تلقین کی، وصیت کی کہ میرے وفات پا جانے کے بعد اس کاغذ کو میرے کفن کے اندر لپیٹ دینا، قبر میں اور حشر میں جا کر اللہ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو میں تیرے محبوب پیغمبر کے نواسوں کی بھی غلامی کر کے آیا ہوں۔ اور اہل بیت کس طرح پل کے بچھاتے تھے؟ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر کے دونوں نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے پہرا دے رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی جب شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، تشریف لائے تو اپنے دونوں شہزادوں سے غصے کا اظہار کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے انسان اگر ستاروں پر تھوکے گا تو آسمان کی طرف اس کو نظر کرنی پڑے گی، جب آسمان کی طرف نظر کر کے تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پر آئے گی۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کیے بغیر اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں جنت حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔